الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرو اور پیر دھو ٹخنوں تک۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا اپنی حاجت پوری کر کے آئے ہو یا عورتوں کے پاس ہو کر آئے ہو، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو، بس چھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے۔ اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں پیدا کرتا، لیکن ارادہ کرتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت کو پوری کرے تم پر، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھو یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور غسل کا حکم دیا ہے کہ بھائی وضو کب ہوتا ہے اور غسل کب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں یوں فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کے اوپر ہاتھ پھیرو اور پیروں کو دھو۔ یہ ہے وضو۔ پھر آگے غسل کا حکم ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی وضو اور غسل جو انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الطہارۃ نصف الایمان، اور دوسری جگہ الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ انسان کو ظاہری اور باطنی اپنے آپ کو پاک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکی صفائی بہت بڑا حصہ ہے۔ اب ہمیں ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ بھئی وضو اور غسل جو واجب ہوتا ہے وہ کیسے واجب ہوتا ہے۔ دیکھو ہم جو پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کی جگہ، وہاں سے 4 چیزیں نکلتی ہیں، 4 چیزیں۔ ہمیں یہ مسئلہ برابر دھیان سے سننا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جاوے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے۔ پیشاب کی جگہ سے نکلنے والی 4 چیزیں، ایک تو پیشاب ہے، ایک ودی ہے، ایک منی ہے اور ایک مزی ہے۔ چاروں کی بات میں آپ کو مختصر وقت میں سمجھاؤں۔ پیشاب تو ہم سب جانتے ہیں کہ پیشاب نکلتا ہے تو پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ پیشاب کا ایک قطرہ بھی نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر ودی۔ ودی وہ پیلے کلر کا منی جیسا ایک پانی ہوتا ہے، کبھی پیشاب سے پہلے نکل جاتا ہے اور کبھی پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بار بار یہ پانی نکلتا ہے، تھوڑا گاڑھا پانی ہوتا ہے جو پیشاب سے پہلے نکلتا ہے یا پیشاب کے بعد نکلتا ہے، اگر کسی کو زیادہ یہ نکلتا ہے تو حکیم سے اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ بدن کے اندر کمزوری نہ آ جائے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ودی۔ اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ اب رہا مسئلہ مزی اور منی کا۔ مزی کسے کہتے ہیں؟ اگر انسان اپنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرتا ہے یا اپنی بیوی سے کھیل مذاق کرتا ہے یا کسی گہری سوچ میں چلا گیا یا ننگی فلم دیکھ رہا ہے یا خیالات کی دنیا میں گم ہو گیا، وہ فون لے کر بیٹھا ہوا ہے، اب فوٹو دیکھ رہا ہے سب، اب بہترین قسم کی بدبودار
ہیروئن کا فوٹو دیکھ لیا اس نے، اب یہ رہ رہی ہے بامبے، اب اس نے پلان بنایا اس کے ساتھ تو مجھے شادی کرنی ہے۔ خیالات ہے، خیالات کی دنیا میں ہر انسان گم ہو جاتا ہے۔ اب ان کو جانا تھا بامبے شادی کرنے کے لیے، تو انہوں نے سفر شروع کیا بلون سے، بلون سے، بائی روڈ بھی نہیں، ٹرین سے بھی نہیں، وہ سیدھے بلون سے بامبے پہنچے۔ اب وہاں پہنچ کر کئی تاج ہوٹل میں میٹنگ ہوئی، جو چوپاٹی پہ کئی آئس کریم کھا رہے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں گھوم رہے، یہ سب ہو رہا ہے، اور اندر کی دنیا میں اچھل کود ہو رہی ہے، سمجھے؟ اب وہ اچھل کود ہو رہی ہے جو اندر کی دنیا کے اندر، اب وہ جو پانی نکلتا ہے پیشاب کی جگہ، جب انسان ایسے خیالات میں گم ہوگا تو پیشاب کی جگہ سخت ہوگی، سخت ہوگی تو پانی ریسے گا اندر سے، جیسے جیسے وہ پانی ریسے گا ایسا جوش زیادہ ہوگا انسان کو، یہ پانی کو کہتے ہیں مزی۔ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ جب یہ پانی نکلتا ہے تو انسان کا جوش بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اپنے اوپر وہ کنٹرول نہیں رکھتا، اور پھر نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ منی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ننگے فوٹو، ننگی فلمیں، بے حیائی کی باتیں یہ چھوڑ دو میرے بھائیوں، یہ آگے جا کے بہت نقصان کرتی ہے۔ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے، 45 سال کا، 50 سال کا ہے، تو پھر وہ کام کا نہیں رہتا۔ کیوں کہ یہ جو بچپن کے اندر یعنی جوانی کے اندر جو اس نے گل کھلائے نا، تو اس کی سزا پھر بھگتنی پڑتی ہے۔ پھر اپنے سرکل میں دوست اچھی باتیں کریں گے، یہ اندر ہی گھوٹے گا، میں تو 45 سال میں کھکڑ گیا ہے، تو کھکڑ ہی جائے گا نا، کہ جوانی میں تو نے کیا ہے۔ اس لیے اگر اپنے آپ کو بڑھاپے تک، بڑی عمر تک، بڑھاپا تو میں نہیں کہہ سکتا، بڑی عمر تک اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، تو میں نوجوانوں سے بغیر شرم کے اپیل کروں گا کہ اپنے آپ کو یہ ننگی فلموں سے، ننگے فوٹو سے، اور یہ بے حیائی والے کاموں سے، اور یہ چیٹنگ سے، کیونکہ چیٹنگ سے بھی کھلبلی تو مچتی ہے نا، پھر وہ ویڈیو کال ہوتا ہے اور نہ معلوم کیا یہ نوجوان کہاں نکل جاتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا کہ جب تک اپنے ہاتھ سے منی خارج نہیں کرے گا اس کو چین نہیں آئے گا، ورنہ تو زنا میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں اور بڑے خطرناک کام ہے یہ، جو انسان کو آگے جا کے برباد کر دیں گے۔ تو چاہیے کہ اس سے بچے۔ تو یہ پانی جو نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے انسان کا جوش بڑھتا ہے، اور پھر جب منی نکل جاتی ہے تو انسان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ پھر وہی پٹیل فریا کی نمبر 1 اور نمبر 2 گلیاں نظر آتی ہے کہ میں بامبے نہیں گیا تھا، میں تو یہاں یعقوب پورے میں ہی ہوں۔ سمجھ میں آئے؟ ہاں، تو یہ سب خواب و خیالات ہوتے ہیں۔ خیالات کی دنیا میں انسان گم ہو جاتا ہے، پھر نہ معلوم کیا پتا نہیں کس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور کیا سب جانتے ہیں، سب کے سینوں کے اندر دل ہے ماشاءاللہ۔ جو جتنے بھی جن کے چہرے پر ہنسی نظر آتی ہے وہ شادی کے خواہش مند ہیں، اللہ ان کو بہترین جوڑے نصیب فرماوے۔ دعا تو یہ ہے بھائی، آمین تو بولو، آمین۔ ہاں، یہ وہ بعض مرتبہ میں جو وہ نکاح کی مجلس ہوتی ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم نوجوان لڑکا ہے جس کی عمر 25 سال ہو گئی، 27 سال ہو گئی، تم اس کو پوچھتے ہو کہ بیٹا کیسا شادی کا کچھ انتظام کریں گے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں ابا ابھی تو کہاں، ابھی تو میں تو 25 سال کا ہوں، میں ابھی نہیں۔ پھر چل بیٹا ٹھیک ہے، اپنے بعد میں سوچتے، پیچھے دوسرے کے پاس جائے گا نا، دیکھنا میرے بابا آجو میرے کو ایسا پوچھتے کہ شادی کرے گا بیٹا، تو اس کو ظاہر ہے، اس کو نہیں پوچھو، اس کے دوستوں کو پوچھو، اس کے بھائی بہنوں کو پوچھو، جو خاص تعلقات ان کو پوچھو، یہ دیکھ کچھ کیا ارادہ ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ ہاں پوچھنے کا ہوتا ہے، یہ تو یہ چیزوں میں پوچھنے کا ہوتا ہے، کرو نا بابا جلدی کرو نا، سمجھ میں آئی نا کہ دل کو سکون ملے۔ ہاں تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے جو باتیں بتائی ہیں، دیکھو حدیث میں آتا ہے 3 کاموں میں دیر نہ کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بھائی جب جماعت کا وقت ہو جاوے تو دیر نہ کرو، جب جنازہ تیار ہو جاوے
تو بھی دیر نہ کرو، اور لڑکی کو جب لڑکا مل جائے، اس کا جوڑا مل جائے، عمر ہو گئی، جوڑا مل گیا، پر نکاح کر دو۔ اب اگر یہ اولاد، اگر ماں باپ نے نکاح نہیں کیا اور یہ اولاد گناہ کرے گی، ان کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن ان کا گناہ ماں باپ کے حصے میں بھی جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کا خاص خیال رکھیں اور تربیت کریں۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے بتائی آپ کو کہ پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، ودی سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، مزی سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اور منی جب نکل جاتی ہے تو انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے آگے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو گئے یعنی بیوی کے ساتھ مل لیا اور غسل واجب ہو گیا، یا تو سوئے ہوئے تھے خواب کے اندر کسی حسینہ سے مل لیا اور غسل واجب ہو گیا، جو کچھ بھی ہوا یعنی منی نکلنے سے جو غسل واجب ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے فَاطَّهَّرُوا کہ خوب پاکی حاصل کرو۔ اچھا آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، دیکھو شریعت ہماری کتنی آسان ہے، کتنی آسان ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا اپنی ضرورت پوری کر کے آئے ہو، یعنی پاخانہ وغیرہ سے، ٹوائلٹ وغیرہ سے آئے ہو، او لامستم النساء، یا بیوی سے مل کر آئے ہو تم، اب تمہارے اوپر غسل ہے، وضو، بعض صورتوں میں وضو ہے، بعض صورتوں میں غسل ہے، بیوی سے مل لیا، غسل ہے، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہیں ہے تمہارے پاس، یا تو بیمار ہو اور ڈاکٹر نے پانی سے منع کر دیا کہ بھائی تم غسل نہیں کر سکتے، تو فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اگر پانی نہیں ہے، پانی بہت دور ہے، پانی ملنا مشکل ہے، جنگل میں ہے، سفر میں ہے، یا بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع فرما دیا بھائی اب ہم وضو کرنا ہے کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یا غسل واجب ہے تو غسل کرنا ہے، اب پانی نہیں ہے یا پانی ہے تو استعمال نہیں کر سکتے، تو پاک مٹی، جو پاک مٹی ہو تو اس کے اوپر تیمم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التیمم ضربتان، تیمم کی 2 ضربے ہیں، ضربۃ للوجہ، ضربۃ للید، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی پاک مٹی ہے، پاک مٹی کے اوپر اس طرح یہ جو دونوں ہاتھ ہے، اس طرح دونوں ہاتھ مارو، پھر اس طرح یوں کر لو تاکہ جو زیادہ کی مٹی ہو وہ چھڑ جائے، اور پھر چہرے کے اوپر جس طرح وضو میں اپنے چہرہ دھوتے ہیں، اس طرح چہرے کے اوپر ہاتھ پھرو اچھی طرح کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اچھا پھر دوسری مرتبہ مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، اور ایک ہاتھ سے یہ پورا ہاتھ جس طرح وضو میں دھوتے ہیں پورے ہاتھ پر پھراؤ، اور پھر یہ ہاتھ کے اوپر پھراؤ، بس وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا۔ اگر غسل باقی تھا تو غسل ہو گیا، وضو باقی تھا تو وضو بھی ہو گیا۔ تو اگر پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، تو پھر تیمم کرو اور اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ یہ حکم بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرتا، بلکہ ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہارے اوپر آسانی کرتا ہے اور تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہے جب پاک رکھنا چاہتا ہے تو اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا کہ بھائی اگر پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن بیمار ہے، ڈاکٹروں نے پانی سے منع فرما دیا ہے، تو آرام سے یہ تیمم کر لو، تیمم کریں گے تو پاک ہو جائیں گے، ایسے ہی جیسے غسل سے پاک ہوتے ہیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، یہ کام تم کرو گے اللہ پاک اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دے گا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وضو ہے اور غسل ہے۔ دیکھو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ وضو کے 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ دھوے، اور دوسرے نمبر کے اوپر ہاتھ دھونا ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھے نمبر کے اوپر پاؤں دھونے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ کلی کرنا، اگر روزہ ہے تو غرغرہ نہیں کرنا ہے، ہاں اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا ضروری ہے۔ واجب غسل میں پانی پہنچانا حلق تک ضروری ہے۔ اگر روزہ ہے تو غرغرہ نہ کرے۔ اسی طرح دوسرے نمبر کے اوپر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اگر روزہ نہیں ہے تو، اگر روزہ ہے تو صرف ناک کے اگلے حصے میں پانی پہنچا دے بس۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر پورے بدن کے اوپر ایسا پانی بہانا
کہ کوئی جگہ بال کے برابر بھی سوکھی نہ رہ جاوے. اگر انسان اپنی بیوی سے ملا ہے یا اگر اس کو حاجت ہو گئی ہے، اس کے بدن سے منی نکل گئی ہے، تو سب سے پہلے جہاں منی لگی ہے، جہاں ناپاکی لگی ہے، وہ ناپاکی کو اچھی طرح صاف کرے. صاف کرنے کے بعد پھر وضو کرے، پھر وضو کرنے کے بعد غسل کرے، تو یہ سنت طریقہ ہو گیا. انسان بالکل پاک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما. یہ بیماری جو چل رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہماری روزی میں خوب برکت عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما. جزا اللہ عنا محمد و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.